علی بھی اگلا سوال ہے، میں نے آپ کے مشورے پر قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ مشکات المصابیح کی احادیث کا مطالعہ بھی شروع کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے ایک کنفیوژن ہے کہ مشکات شریف میں صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع اور سجود میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا، جبکہ اسی رکوع والے چیپٹر میں سنن نبی داؤد کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے کہ جب آیا مبارک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فسبح بسم ربک العظیم نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں پڑھا کرو، اور جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے سجدوں میں پڑھا کرو۔ پلیز دونوں حدیث کی بائی وقت عمل کرنے کا طریقہ بتا دیں، شکریہ۔ دیکھیں یہ دو احادیث جو ہیں وہ بیک وقت عمل ممکن ہے۔ جو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے مسلم شریف میں۔ اس کے آگے بھی الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام فرمایا کہ رکوع جو ہے یہ اللہ کی عظمت کے بیان کے لیے ہے، اور سجدے میں تم اپنے رب سے دعا کیا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں خوب اپنے رب سے دعائیں مانگا کرو۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں یہ پھر دعا مانگا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے اور مغفرت کی دعا بھی ہے اپنے لیے۔ اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلی۔ اور بیسیکلی یہ جو ابو داؤد کی حدیث آپ نے پڑھی ہے اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا فسبح بسم ربک العظیم سورۃ الواقعہ کی، کہ اپنے رب کی عظمت اس کی تسبیح کے ساتھ بیان کرو، اس کے نام کی عظمت بیان کرو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے اپنے رکوع میں پڑھو۔ مراد یہ نہیں کہ یہ آیت رکوع میں پڑھو، مراد یہ کہ اس آیت میں جو حکم آیا نا اس کے اوپر عمل کرو۔ تو وہ کیا حکم آیا؟ فسبح بسم ربک العظیم، تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے اگینسٹ پھر وہ طریقہ بھی بتا دیا، وہ کیسے بیان کرنی ہے عظمت، سبحان ربی العظیم، مسلم شریف میں حدیث۔ دوسری تھی جب آیا سبح اسم ربک الاعلی، تو وہ مسلم شریف میں پھر اس کا طریقہ سکھا دیا گیا، آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی۔ بلکہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب یہ قرات کیا کرتے تھے نا سبح اسم ربک الاعلی، تو پھر آپ رک کے تو پڑھا کرتے تھے سبحان ربی الاعلی، پھر آگے سورت شروع کرتے تھے، یعنی اس پہ ایکٹ کرتے تھے۔ مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں ایک دفعہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، رات کی نماز تھی۔ پہلے تو رات کی نماز ہی ہوا کرتی تھی نا، 5 نمازوں کا شیڈیول تو مدینہ شریف میں ہے، رات کی نماز پہلے فرض تھی اس اعتبار سے کہ بھی نماز تو پڑھنی ہوتی تھی نا، قرآن اسی میں لوگ سن کے تو یاد کیا کرتے تھے زبانی۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرات شروع کی، پہلے سورہ بقرہ مکمل کی، تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اب رکوع میں جائیں گے، پھر آپ نے سورہ نساء شروع کر لی، کہتے ہیں وہ بھی ختم ہوئی۔ تسی کی سمجھ رہے ہو ایک کنی ہڈی ہے سورہ نساء تے سورہ بقرہ، کہتے ہیں تو جب یہ مکمل ہوئی نا تو میں نے کہا کہ اب رکوع میں جائیں گے، پھر آپ نے سورہ ال عمران شروع کر دی۔ اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ترتیب آپ بدل بھی سکتے ہیں صورتوں کی، کیونکہ ویسے قرآن میں مصحف کی ترتیب میں آل عمران پہلے ہے، 6.5 پارے آلموسٹ آپ نے پڑھ دیے، اس کے بعد آپ رکوع میں گئے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ جتنا آپ نے قیام کیا تھا نا اتنا ہی رکوع کیا، اتنا ہی قوما کیا، اتنے لمبے لمبے سجدے کیے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں پھر الفاظ ہیں کہ آپ نے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلی، کتنی دیر یہی پڑھتے رہے۔ اور اسی میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام جب قرآن پڑھ، اچھا آپ یہ نہ سمجھیں کہ خالی قرآن پڑھ دیے یا یعلمون تعلمون، نہ،
ترتیل سے سورہ بقرہ، نساء اور آل عمران پڑھی، اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام اس میں جہاں جہاں کہیں بھی عذاب کی آیات آتی تھیں رک کے اللہ تعالیٰ سے عذاب کے اگینسٹ پناہ مانگتے تھے، جہاں جہاں جنت کی آیات آتی تھی رک کے اللہ سے جنت کا سوال کرتے تھے، اور جہاں جہاں پناہ مانگنے کی چیزوں کی بات آتی تھی تو وہیں وہیں رک کے اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگا کرتے تھے۔ سارے تے کوئی 10-12 سپارے پڑھ جاندے تھے، کیونکہ ہر دوسرے صفحے کے اوپر جنت کا ذکر، جہنم کے اعتبار سے اللہ کی پناہ مانگنے کا ذکر، یہ تو جناب اگر آپ اس طرح رک رک کے پڑھیں قرآن تو پھر تو آپ جناب یہ سورت بقرہ بھی مکمل کریں تو اس کے لیے بھی پھر آپ کو 5-7 گھنٹے تو چاہیے۔ تو یہ جو مشکاۃ شریف میں ابو داؤد کی حدیث آئی نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسے اپنے رکوع میں پڑھو، اسے اپنے سجدے میں پڑھو، مراد یہ کہ اس میں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرو، کہ عظمت کا بیان پڑھو اور اللہ کے اعلیٰ ہونے کا بیان پڑھو، اور وہ نبی علیہ السلام نے کلمات خود سکھا دیے، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ۔ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں ایک حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 سے کم دفعہ تسبیحات نہ پڑھو، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کی سند کمزور ہے، لیکن اس کو سپورٹیو المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک تابعی کا قول موجود ہے کہ 3 سے کم تسبیحات میں نماز نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو بھی ایک سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے۔ کم از کم 3 تسبیحات، تینوں سبحان ربی العظیم بھی ہو سکتی ہیں، ایک سبحان ربی العظیم ہو جائے، دوسری پڑھ لیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور تیسری پڑھ لیں سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح، تو ٹوٹل یہ بھی 3 تسبیحات ہو جائیں گی۔ اور آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ سنن نسائی اور ابو داؤد کے اندر حدیث ہے نا، انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاذ و نادر کسی کے پیچھے نماز پڑھی ہے کہ جو بالکل اس طریقے پہ نماز پڑھتا ہو جس پہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، سوائے عمر بن عبدالعزیز کے۔ وہ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ایسی، اور پھر انس بن مالک کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہمیں نماز پڑھاتے ہیں نا، نبی علیہ السلام بھی ایسے پڑھاتے تھے۔ ایک صحابی تابعی کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے 10 دفعہ تسبیحات شمار کر لیا کرتے تھے رکوع اور سجدوں میں، 10 دفعہ سبحان ربی العظیم۔ یہاں تو جناب تھوڑی سی نماز لمبی ہو جائے تو وہ امام کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں مقتدی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ طاق ہی ہونی چاہیے تسبیحات، ٹھیک ہے، وہ بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ طاق ہے، وطر ہے، اور وطر کو پسند کرتا ہے، لیکن جفت بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں جنازے میں بھی جھگڑا پڑا ہوتا ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا اور آپ کے پیچھے 2 صفیں تھی، یہاں ہوتا آج کل کا تو 2 کو توڑ کے 3 بنا لیتے ہیں۔ تو یہ 10 تسبیحات تو ایون ہے، تو ایون تسبیحات بھی ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے دونوں میں، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ سجدے میں جانا بھول گئے، اور 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ ہم یہ گمان کرتے کہ نبی علیہ السلام دوسرے سجدے میں جانا بھول گئے۔ اور اس سے ایک اور رزلٹ نکلنے والا ہے جو دوسری حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، کہ نبی علیہ السلام کا قیام اور تشہد، اس کو چھوڑ کے باقی ساری چیزیں برابر ہوا کرتی تھی، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، سجدہ اور سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ سب برابر ہوتے تھے اپنی لینتھ کے اعتبار سے۔ تو اگر قوم میں حضور اتنی دیر کھڑے ہو رہے ہیں کہ نیا بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ سجدے میں جانا بھول گئے ہیں، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رکوع کتنا لمبا ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا نماز مختصر پڑھاؤ جی، نبی علیہ السلام فرمایا، وہ مختصر یہ نہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، مختصر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 رکعت کی نماز آلموسٹ 20-25 منٹ کی ہوتی تھی مختصر والی، اور فجر کی 40 سے 50 منٹ۔ وہ تو ایک صحابی نے سورہ البقرہ پڑھ دی تھی پوری کی پوری عشاء کی، تو آپ نے فرمایا کہ مختصر پڑھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی صحابی نے وہ جو کوئی 30ویں پارے کی سورت پڑھی ہے یا سورہ بقرہ کے 5 رکوع پڑھ دیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مختصر کرو، نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے صحیح بخاری میں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں امامت کر رہا ہوتا ہوں نا، اور مجھے کسی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے نا، تو میں اپنی قرات کو مختصر کر کے نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں پریشان ہو رہی ہوگی۔ آپ جو نفلی نمازیں ہیں جتنی مرضی لمبی کریں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نفلی نمازیں آپ جتنی مرضی لمبی کر کے پڑھو، لیکن فرض نماز مختصر۔ لیکن مختصر یہ نہیں جو آج کل پڑھا رہے ہیں، یقین کریں حنفیوں کی مسجد میں چلے جائیں، 5 منٹ میں زور کے وہ 4
فارغ کر دیتے ہیں. ایٹ لیسٹ ظہر کی نماز 15 سے 20 منٹ کی ہونی چاہیے جو مختصر والی ہے, جس میں یہ ساری کوالٹیز ہوں. اب بتائیں نبی علیہ السلام جب یہ کہہ رہے ہیں مختصر نماز پڑھاؤ, تو کیا آپ خود اس پہ عمل نہیں کر رہے تھے؟ تو آپ کے بارے میں صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے پیچھے 10 تسبیحات شمار کرتے تھے اور اتنا لمبا قوما شمار کرتے تھے, تو آپ علیہ السلام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے نا. تو اس کا مطلب ہے آپ کی فرض نماز بھی ایٹ لیسٹ 4 رکعت کی نماز 15-20 منٹ کی ہوتی تھی, اور فجر اور عشاء تو لمبی ہوتی تھی کیونکہ اس میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا تھا. یہ والی نمازیں نہیں جو آج کل پڑھ رہے ہیں, جس میں جناب وہ امام کو بھی جلدی ہوتی ہے اور مقتدیوں کو اس سے زیادہ جلدی ہوتی ہے, اور قرآن کی بھی رٹی رٹائی چند صورتیں چند آیات پڑھ کے تو کام فارغ کر دیتے ہیں, کیونکہ نہ پڑھنے والے کو پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, نہ سننے والے کو پتا کہ قرآن میں کیا بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, جس طرح دے امام اس طرح دے مقتدی, ٹھیک ہے, کام لگے ہے لائی رکھو. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ.